بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ پاک نے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اپنے پورے کے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے، اور دین کو جوڑا ہے دین کی محنت کے ساتھ۔ جو آدمی دین کی محنت میں لگے گا، اللہ پاک اس کی زندگی میں دین کو زندہ فرمائیں گے اور سارے عالم میں دین کو زندہ فرمائیں گے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنا اور دین کو سیکھنا، دین اسلام پر محنت کرنا اور دوسروں تک اس دعوت کو لے کر جانے کا نام دعوت و تبلیغ ہے۔ تو دعوت و تبلیغ اس محنت کے مذاکرے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر اللہ کے راستے میں نکل کر کس طرح سے مذاکرے کیے جائیں اور کون کون سے مذاکرے کیے جاتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہمیشہ کی طرح 6 نمبر جو ہیں تبلیغی 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے، مختصر مذاکرہ ہوتا ہے۔ اس پوری ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں۔ آخر میں تشکیل ہوتی ہے، تشکیل میں اپنے ارادوں کا ضرور اظہار فرمایا کریں۔ آج کا ہمارا مذاکرہ ذمہ دار امیر جماعت کا مذاکرہ ہے کہ امیر جماعت ان باتوں کا خیال رکھے، ذمہ دار امیر جماعت ان امور کا خیال رکھے، محکوم بن کر رہے، حکم نہ چلائے، ہر کام مشورے سے کرے، ہر ساتھی کا مزاج معلوم کرے، سب ساتھیوں کو برابر سمجھے، اتنی عاجزی ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ ذمہ دار جماعت ہے، کسی ساتھی کو رازدارانہ نہ کہے، کہ سب سے ضعیف کمزور ساتھی کی رائے کو بھی لے کر چلے، ہر کام میں ساتھیوں کا خیال رکھے، سب کو ایک نظر سے دیکھے، سب ساتھیوں سے کام لے، کسی میں کمی ہو تو الگ الگ بلا کر اس کے ساتھ مذاکرہ کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے۔ جو بھی کام ہو مامور کے ساتھ لے، جو بھی کام کرنا ہو مامور کو ساتھ لے کر چلے، حکمت اور شفقت کے ساتھ سب کو چلائے۔ یہ کام تو حکمت اور بصیرت کا کام ہے، نہ سخت نہ بالکل نرم۔ امیر جیسا بھی ہو اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے۔ مامور یعنی جو آدمی امیر کے ماتحت ہیں، جو جماعت میں اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، وہ بھی ان باتوں کا خیال رکھے، اتنا فکر مند ہو جیسے کہ ذمہ دار یہی ہے، امیر کی خوب اطاعت کرے۔ بدترین مامور وہ ہے جو امیر کے وہ فیصلے پر مجبور کرے، بدترین مامور وہ ہے جو امیر کو فیصلے پر مجبور کرے، اپنے آپ کو امیر کے حوالہ کر دے، ہر کام ذمہ دار سے پوچھ کر کرے، کسی ساتھی میں کمزوری ہو تو امیر کو بتائے، ذمہ دار اگر بھول جائے تو مامور یاد کرائے، چپ کے سب کی خدمت کرے، سب ساتھیوں کو اصحاب کہف اور خود کو ان کا کتا سمجھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی حقارت سامنے ہو اور دوسروں کی تو خوبیوں کے پہاڑ ہمارے سامنے ہوں کہ یہ تو اتنی صفات والے ساتھی ہیں۔ جس کام کی اجازت لی ہے وہی کرے، اپنی مرضی سے دوسرے کام میں نہ لگے، امیر کے اشارے پر چلے، امیر کی منشا کو سمجھے، خود کو سب سے کم سمجھے، ذمہ دار کی جائز بات کو مانے، ذمہ دار کی جائز شرعی بات کو مانے، ناجائز بات اگر امیر کہے تو اس کو نہ مانے۔ ذمہ دار اگر امی بھی ہو تو پھر بھی اس کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے۔ ذمہ دار اگر امی ہو یعنی اس کو پتہ نہیں ہے اور آپ عالم دین ہیں، اللہ نے آپ کو دین کا علم دیا ہوا ہے، تو پھر بھی آپ اپنے آپ کو مامور ہی سمجھیں اور اس کو اپنے سے اعلیٰ سمجھیں۔ جو بھی تقاضا ہو اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے پورا کریں، جو بھی تقاضا چلے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرے۔ ہر مامور کی اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں۔ مامور سخت نہ ہو، یعنی جو بھی مامور ہو وہ سخت نہ ہو، ذمہ دار سے محبت کرے، اس کے لیے دعائیں کرے، دوسروں کے بجائے اپنے عیوب نکالے۔ جماعت میں جوڑ کا مذاکرہ، جس جماعت میں جوڑ ہوتا ہے اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اجتماعی اعمال میں جڑنا، خدمت کرنا، امیر کی منشا کے مطابق چلنا، دوسروں پر اعتراض نہ کرنا، اپنی اصلاح کی نیت کرنا، دوسروں کو آگے کرنا، ہر ساتھی کو اپنے آپ سے اچھا سمجھنا اور اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، حسن ظن رکھنا، تواضع سے پیش آنا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، پردہ پوشی کرنا، سب کو باہم جوڑ رکھنا، سب کو باہم جوڑے رکھنا اور جوڑنے کی دعائیں کرنا۔ یہ آج کے ہمارے جو مذاکرے تھے انتہائی اہم مذاکرے تھے۔ یہ مستورات کے لیے بھی ہیں اور یہ مردوں کے لیے بھی ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کس طرح ہم جماعت کو جوڑ کر چلا سکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکل کر اس دین کی محنت کو کس طرح سیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد 6 باتوں پر ہے، 6 صفات پر ہے، 6 نمبروں پر ہے۔
پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا علم و ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں تصحیح نیت، چھٹا جو ہے یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے معنی ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے جز لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی، محمد الرسول اللہ طریقوں کی تبدیلی ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دوسرا نماز، نمازوں کا سیکھنا، نماز براہ راست اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین اسلام کو قائم کیا۔ نمبر 3 ہے علم و ذکر، علم کے معنی جاننا، اس کا مقصد ہے حال کے امر کو پہچاننا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے، اس جستجو میں لگ جانا، حلال حرام کی تمیز کرنا، جائز ناجائز پاکی ناپاکی کی تمیز کرنا، اور جو ہے علماء دین کی عزت کرنا، ان کے پاس بیٹھ کر ان کا جو ہے ان سے دین کا علم سیکھنا، اور اس کے ساتھ جو ہے 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، ان کا اہتمام کرنے سے اللہ پاک ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔ چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک نورانی اخلاق سے پیش آنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے کریمانہ اخلاق آج امت میں زندہ ہو جائیں تو ساری کی ساری انسانیت اس کلمے کو پڑھ کر وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ آج جو کفار کا داخلہ بند ہے وہ مسلمانوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے ہے۔ آج مسلمان، سارے کے سارے مسلمان اس قدر اخلاق سے عاری ہو چکے کہ کافر دیکھ کر وہ اس دین اسلام سے بیزار ہو چکا۔ اور اس کے ساتھ بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، علماء دین کی عزت کرنا، اور اس کے ساتھ جو ہے 5واں نمبر جو ہے یہ تصحیح نیت ہے۔ تصحیح نیت کا مقصد یہ ہے کہ ہر نیک عمل سے مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ساری دنیا کا بادشاہ بھی بنا دیا جائے، اللہ راضی نہ ہوا نقصان کا سودا ہے۔ فقر و فاقہ والی زندگی ہو اور اللہ راضی ہو جائیں تو یہ کامیابی کا اور یہ بہت ہی فائدہ مند سودا ہے، اور تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چھٹا نمبر دعوت و تبلیغ، خود دین کو سیکھتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں کی نیت کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا اور ان تک دین کی دعوت کو لے کر جانا۔ اس پر اللہ پاک نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ پاک نے اس کی تعریف اس کام پر فرمائی ہے کہ ساری کی ساری انسانیت کی فکر کرنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اس امت کے ہر مسلمان کو لگ جائے کہ کس طرح سے ساری کی ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ یہ ہے دعوت و تبلیغ کا مقصد، یہ ہے دعوت و تبلیغ کا کام، یہ ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ مسلمان مرد بھی، مسلمان عورتیں بھی اس کام کی ذمہ دار ہیں کہ خود دین کو سیکھنا اور دوسروں تک اس دین کی محنت کو لے کر جانا۔ اس کی ترتیب ہے مردوں کے لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے لگائیں، اگر علماء ہیں تو وہ 1 سال اللہ کے راستے میں ضرور لگائیں۔ وہ جب 1 سال اللہ کے راستے میں لگائیں گے ان کے ذہن میں جتنے بھی اشکال ہیں، جتنے بھی اعتراضات ہیں، اللہ پاک دور فرمائیں گے۔ اور 4 مہینے لگا کر اس کام کی ترتیب کو شروع کرنا اور اس کام کے راستے پر چلنا، اور پھر مقصد بنا کر ساری زندگی کرنا۔ جو آدمی اس کام کو مقصد بنا کر کرے گا اللہ پاک اس کو ہدایت کا سورج بنائیں گے۔ جب یہ گھر سے نکلے گا تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہدایت کو پھیلائیں گے، اللہ پاک اس سے خیر کے کاموں کو جاری فرمائیں گے، اللہ پاک اس کے ذریعے سے جتنی بھی برائیاں ہیں اللہ پاک اس کے ذریعے سے ان کا خاتمہ فرمائیں گے۔ لیکن جو آدمی اس دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، جو اس کو اپنا مقصد بنا لے کہ اس کی 100% زندگی دین پر آ جائے، دین اسلام پر آ جائے، آج میں بھی اس کا محتاج ہوں،
ساری کی ساری انسانیت، سارے کے سارے مسلمان اس کے محتاج ہیں۔ آخر میں تشکیل ہے، ساری دنیا کے انسانوں سے گزارش ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو اس کلمے کو پڑھے گا، اس بات کی ضمانت ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ اس کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمانوں سے گزارش ہے کہ دین کو مقصد بنائیں، اللہ کی ذات کا تعارف کروائیں، نمازوں پر محنت کریں، علم کی فضا کو عام کریں اور اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، اچھے اخلاق والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں اور دعوت و تبلیغ کو اپنا کام بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے لیے میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔